السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ پاکستان کی 16ویں قومی اسمبلی کے لیے انتخابات کا عمل مکمل ہو چکا، لیکن الیکشن کے نتائج میں غیر قانونی اور بلا وجہ تاخیر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک الیکشن کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک جتنے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج سامنے آئے ہیں، ان میں بڑے بڑے ترم خواں جو ہیں انہیں شکست فاس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شاید ہی کوئی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی ایسی سیاسی جماعت بچی ہو جس کے سربراہان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حلقے میں شکست کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ نون لیگ کے سربراہ میاں نواز شریف، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق، جے یو آئی فے کے رہنما فضل الرحمان، یہ وہ سب لوگ ہیں جنہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن میں بڑے بڑے برج الٹ گئے ہیں، اور جو نتائج سامنے آئے ہیں، جس طرح آزاد امیدواروں کی بڑی اکثریت سامنے آئی ہے، گو کہ وہ آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں۔ اس کے بعد دوسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پر نون لیگ سامنے آئی ہے، تیسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی سامنے آئی ہے۔ اب تک جو رزلٹ آ رہے ہیں ان سے یہی دکھائی دیتا ہے کہ مقتدر حلقوں نے گیم ابھی تک اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور فیصلہ وہی کریں گے کہ آنے والی حکومت کیسے اور کس کی بنائی جائے گی اور وزیر اعظم کون ہوگا۔ اس کے لیے لگتا یوں ہے کہ مقتدر حلقوں کو بارگیننگ کرنی پڑے گی۔ اس سارے میں جو بڑی تبدیلی آئی ہے یا بڑی پیش رفت پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ اب مقتدر حلقوں کو کسی نہ کسی صورت آئندہ کی حکومت بنانے کے لیے پی ٹی آئی کے رہنما بانی عمران خان سے مذاکرات کرنے ہی پڑیں گے، کیونکہ جتنے زیادہ امیدوار ہیں، آزاد امیدوار ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اور ان کے مستقبل کا فیصلہ عمران خان ہی کریں گے، اور کوئی ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا مقتدر حلقوں کو آئندہ کا سیٹ اپ بنانے کے لیے اور آئندہ کا نظام حکومت چلانے کے لیے جو بھی حکومت بنانی ہے، جو جوڑ توڑ کرنا ہے، وہ پی ٹی آئی کے بانی کے ساتھ مذاکرات کے بغیر شاید ممکن نہ ہو سکے۔ اب یہ وہ حلقے جانتے ہیں کہ انہوں نے آزاد امیدواروں کو کیسے اور کس طرح کس طرف لے کے جانا ہے، یا آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے ساتھ وفا نبھاتے ہوئے اپنے سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے احکامات کا انتظار کرتے ہیں اور ان کی رائے پر چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر یہ لوگ مقتدر حلقوں کے کہنے پر نہیں چلتے تو پھر مقتدر حلقوں کے لیے بھی ایک ہی راستہ بچے گا کہ وہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو قریب لے آئیں، اور دونوں کی کولیشن بنا کر دیگر سیاسی پارٹیاں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، جنہوں نے 2 4 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں لے رکھی ہیں، ان کو ساتھ ملا کر ایک حکومت بنا دی جائے، اور کولیشن کی یہ حکومت بالکل ویسی ہی حکومت ہوگی جو ہم نے ماضی میں 16 ماہ میں پی ڈی ایم کی حکومت دیکھی ہے۔ یہ پی ڈی ایم کی ایک نئی شکل ہوگی، گو کہ اس میں بہت سارے رہنما جو ہیں جیسے مولانا فضل الرحمان ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے، اور دیگر کئی لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن ان کے نمائندے ضرور ہوں گے۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ جس پاکستان کو جس معاشی بدحالی کا سامنا ہے، کہ ایسی مضبوط اور مستحکم حکومت بنے جو آئی ایم ایف کے ساتھ اور دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ بیٹھ کر مستقل بنیادوں پر بات چیت کر سکے اور مذاکرات کر سکے، تاکہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالا جا سکے، اور جو انفلیشن ہے، جو افراط زر ہے، اور قیمتوں میں جس قدر اضافہ ہو چکا، اور عام آدمی کے لیے اپنا گھر بار چلانا انتہائی مشکل ہو چکا، اس میں کوئی کمی آئے، اس میں کوئی
ریلیف مل سکے، لیکن جو دکھائی دے رہا ہے انتخابات کے نتائج میں، اور جس طرح الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری نبھانے میں کوتاہی برتی ہے اور الیکشن کے نتائج میں تاخیر برتی ہے اور بلا وجہ ان نتائج کو متنازع سا بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ابھی رزلٹ بھی پورے سامنے نہیں آئے، الیکشن کے پوری طرح نتائج سامنے نہیں آئے، اور سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہیں ان نتائج کے خلاف عدالتوں میں بھی جانا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ NA 128 سے آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ جو اون چودھری کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے، رات گئے تک وہ الیکشن میں جیتتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی الیکشن کے رزلٹ آنا بند ہوئے اور صبح رزلٹ آنا شروع ہوئے تو اون چودھری جیت گئے اور سلمان اکرم راجہ ہار گئے، اور اس وقت وہ ہائی کورٹ میں رٹ کیے بیٹھے ہیں اور ہائی کورٹ نے ان کی رٹ پر سماعت شروع کر دی ہے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی شیری رحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے NA 127 لاہور میں بلاول بھٹو زرداری کو جہاں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس حلقے میں بھی دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں اور انہوں نے بھی اس نتائج کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح دیگر بہت سے حلقے ایسے ہیں جہاں سے یہ شکایات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ رزلٹ وقت پر نہیں دیے گئے، جو امیدواروں کے پولنگ ایجنٹ تھے ان کو فارم 45 نہیں دیے گئے، اور اسی قسم کی شکایات ہیں۔ کچھ حلقوں میں جو نتائج آئے ہیں اس میں جیتنے والے کے جو مارجن ہے، جتنے ووٹوں سے وہ جیتا ہے اس سے زیادہ ووٹ مسترد ہوئے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو امیدوار ہارا ہے وہ ان نتائج کو چیلنج کرے گا۔ یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے سارے عمل کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے، جس نے اعلانات تو بہت کیے، اعلانات پر عمل نہیں ہو سکا اور تواتر سے نتائج نہیں آئے۔ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو رات 2 بجے تک الیکشن کے نتائج کا اعلان کر دینا چاہیے تھا۔ اگر اس میں کسی وجہ سے کوئی تاخیر ہوتی ہے تو آخری وقت صبح 10 بجے تک کا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اپنے قوانین کے مطابق صبح 10 بجے تک ROs کو الیکشن کے نتائج کا اعلان کر دینا چاہیے تھا، لیکن صبح 10 کیا اب شام کے 5 بج رہے ہیں، بلکہ 5 سے بھی اوپر وقت جا رہا ہے، لیکن ابھی تک نہ صرف قومی اسمبلی بلکہ صوبائی اسمبلیوں کے کسی کے بھی نتائج مکمل طور پر حتمی طور پر سامنے نہیں آئے۔ جن نتائج کا مختلف میڈیا پر اعلان کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر یا ٹی وی چینلز پر، وہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں۔ ان کی اہمیت اسی وقت ہوگی جب اسے الیکشن کمیشن اون کرے گا یا الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی وہی نتائج ظاہر کیے جائیں گے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن نے اپنی قانونی ذمہ داری پوری نہیں کی، جس کے نتائج اچھے نہیں آئیں گے۔ بلا وجہ ان الیکشن کے نتائج کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ کتنی اچھی بات تھی کہ کتنے عرصے بعد پاکستان میں پرامن ماحول میں الیکشن ہوئے، لوگوں نے پولنگ میں اچھے طریقے سے حصہ لیا اور اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا، لیکن الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر اپنی آئینی قانونی ذمہ داریاں سے فرار اختیار کرتے ہوئے ایسا ماحول بنا دیا کہ اتنے اچھے الیکشن کے نتائج کو بھی متنازع بنا دیا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے مفاد میں جو بہتر ہے وہ فیصلہ کریں اور آپس میں مل بیٹھ کر آئندہ کے لیے ان ایسی برائیوں، ایسی خامیوں کے راستہ روکیں، اور اسمبلی کا جو پہلے ہی اجلاس ہو، جو کسی کی بھی حکومت بنے، جس کی بھی حکومت بنتی ہے، ساری جماعتیں مل کر ایسا قانون بنا دیں، ایسی کوئی ریسٹرکشن لگا دیں الیکشن کمیشن پر کہ مسلسل اور متواتر اور بر وقت نتائج کی راہ میں پھر کبھی کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ الیکشن کے نتائج مکمل ہونے کے بعد
اقتدار کی دوڑ میں کون کون اور کیسے کیسے شامل ہوتا ہے اور کون کون سے طریقے اپنائے جاتے ہیں، کیا سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے اپنا فیصلہ خود کرتی ہیں یا مقتدر حلقے اپنے اشاروں پر ان سیاسی جماعتوں کو چلا کر اپنی مرضی کی حکومت لا کر اپنی مرضی کے فیصلے کراتے ہیں، اور یہ غیر مستحق حکومت کیا معیشت کو سنبھال پائے گی، کیا ملک کو اس کا کوئی فائدہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، یہ بات کچھ عرصے بعد ہی الیکشن کے نتائج پوری طرح سامنے آنے پر ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔